کو جی دیکھنا چھٹ وے مایا سانوں کو جی دیکھنا چھٹ وے تو سانبھلے آدھے قتل جوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے وہ سانوں کو جی دیکھنا چھٹ وے تو سانبھلے آدھے قتل جوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے سانوں تیری ذات تے مان مایا سانوں تیری ذات تے مان قربان تیرے تو جد جان مایا قربان تیرے تو جد جان تیرا مکھ جیوے قرآن تیرا مکھ جیوے قرآن تیری دید اساڑا حجوے مایا دید اساڑا حجوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے سانوں کو جی دیکھنا چھٹ وے تو سانبھلے آدھے قتل جوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے او تیرے نام چومتے لب وے مایا تیرے نام چومتے لب وے وچ دس سانوں رب وے مایا وچ دس سانوں رب وے ہتھ بن کے نال دب دے ہتھ بن کے نال دب دے او تیری دید قرار رچ وے مایا دید قرار رچ وے مایا دید قرار رچ وے تو سانبھلے آدھے قتل جوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے سانوں کو جی دیکھنا چھٹ وے سانوں کو جی دیکھنا چھٹ وے تو سانبھلے آدھے قتل جوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے اساں چھڈنا تھوڑا کرنا مایا اساں چھڈنا تھوڑا کرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا مایا تیرے قدماں دے وچ مرنا سنو روز بشر دا ڈرنا سنو روز بشر دا ڈرنا اور ساڈے تساں وکیل تے جج وے مایا ساڈے تساں وکیل تے جج وے تو سانبھلے آدھے قتل جوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے وہ سانوں کو جی دیکھنا چھٹ وے تو سانبھلے آدھے قتل جوے تو سانبھلے آدھے قتل جوے او سانوں تیری ذات تے مان مایا سانوں تیری
عید اساڈا حجوے مایا عید اساڈا حجوے مایا عید اساڈا حجوے تسا بھلے آدے لجوے تسا بھلے آدے لجوے سانو بوجی ویکھ نہ چھڈوے تسا بھلے آدے لجوے تسا بھلے آدے لجوے سانو بوجی ویکھ نہ چھڈوے تسا بھلے آدے لجوے تسا بھلے آدے لجوے انشاءاللہ حافظ مظہر اشرفی ہدایت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں ہمت میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی تقریب صحیح جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج انتہائی مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ آج اس جگہ ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو نہ صرف اس علاقے کے لیے، اس شہر کے لیے، بلکہ انشاءاللہ العزیز عالم اسلام کے لیے بڑا ادارہ ثابت ہوگا۔ تو آج اس کار خیر میں جو درخت یہاں لگایا گیا ہے، جو پودا لگایا گیا ہے، انشاءاللہ جب یہ درخت بنے گا اور ایک باغ بنے گا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کار خیر ہے اور اس موقع پر آپ سب حضرات شریک ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ درخت بڑا ہوگا تو یقیناً آپ بتائیں گے کہ اس کے سنگ بنیاد میں ہم سب شریک تھے۔ جامعہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اس کا نام رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے ذات پاک سے امید ہے ہمارا کام تو فقط اتنا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاوے یا نہ لاوے۔ جب ہم اس کے لیے کرتے ہیں تو وہ خود اسباب بھی مہیا کرتا ہے اور افراد بھی مہیا کرتا ہے۔ تو آج الحمدللہ یہاں پہ محترم یاسین خان صاحب تشریف فرما ہے، بھائی سلیم صاحب تشریف فرما ہے، علامہ عابد حسین مدنی صاحب، علامہ عابد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے ابراہیم اجمل صاحب کراچی سے آئے، مسرت صاحب ہو گئے، عارف صاحب ہو گئے، سب احباب، خالد صاحب کراچی سے آئے، باقی کئی معززین جنہیں میں دیکھ رہا ہوں شہر ملتان سے، قرب و جوار سے شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محفل اپنے عروج کی طرف گامزن ہے اور ایک نیک کام کی بنیاد، ایک علمی اور ادبی ادارے کی بنیاد جس ہستی کو آج ہم نے مدعو کیا وہ بھی علم کا سمندر ہے، شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد عاصم مدنی، عاصم صدیقی زیدہ مجدہ وزیدہ شرفہ وزیدہ عمرہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ آج کی محفل کی مناسبت سے اپنے افکار و خیالات اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستقل سنائیں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج ہم ایک تاریخی محفل میں حاضر ہیں۔ تاریخی محفل یہ اس نوعیت کی بنا پر کہ جیسے تسلیم بھائی ہمارے محترم، انہوں نے بھی آپ کے گوشے گزار کیا کہ یہاں پر زمین کے اس خطے پر جہاں پہلے ہمارے جسموں کی غذا بوئی جاتی تھی، اب اسی زمین کے ٹکڑے پر ہمارے لیے روحانی غذا تیار کی جائے گی۔ پہلے گندم اگتی تھی، اناج اگتا تھا، وہ جسمانی قوت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب یہاں پر شجرہ علم لگایا گیا ہے، ایک علم کی فصل تیار کرنے کے لیے ایک رصدگاہ بنائی گئی ہے، جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی معاشرے کی روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے اور معاشرے کے اندر سے جہل کے خاتمے کے لیے ایک عملی اقدام کیا جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تعلیمات کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، ایک معلم کی حیثیت سے، ایک علم پڑھانے والے اور ایک علم بانٹنے والے کی حیثیت سے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی شناخت بتائی، اس میں سے ایک واضح شناخت کیا؟ بعثت معلما، کہ میں ٹیچر بنا کر، استاد بنا کر، معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس پہلی وحی کے الفاظ ہم میں سے تقریباً سب کو معلوم ہوں گے۔ وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ کیا تھی؟ پڑھو، اقرا۔ اب دیکھیے کہ جن کا نبی اس دنیا میں مبعوث ہوا استاد کی حیثیت سے، جس دین میں پہلی وحی اقرا، پڑھو سے جس کی ابتدا ہوتی ہے، اگر ہم اس امت کا علمی حال دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اس حسین پیغام سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ علم کی ایک اہمیت اس نقطے سے بھی سمجھیے کہ کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اب دنیا میں کوئی خیر کا وجود ایسا نہیں ہے کہ جو
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی، اور دنیا میں اس خیر کی پھر کوئی کثرت ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ تو وہ ہے کہ جو دے دیا، اب جو دے گا اللہ تبارک و تعالی وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کا تمام خیر کثیر کا خزانہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا، اور پھر ان کی رضا جوئی کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ آپ کو مزید اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بتائیے جس کے پاس اتنا کچھ ہو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہو؟ وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا؟ وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا جسے بنا مانگے اللہ تبارک و تعالی اتنا عطا کر رہا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایک دعا تلقین فرمائی، اور وہ کیا فرمائی؟ قل رب زدنی علما، آپ فرمائیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس کو ہر خیر کثیر عطا کر دی گئی، جس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا اور عطا کرتا رہے گا جہاں تک کہ اللہ کا حبیب راضی نہیں ہو جائے گا، وہ سلسلہ عطا منقطع نہیں ہوگا۔ تو جس کو اتنا کچھ ملا، اتنا کچھ ملے گا، اس کو بھی اللہ نے علم میں اضافے کی دعا تلقین فرمائی۔ ہم تو جاہل ہیں، ہم تو روحانی علوم سے کنگال ہیں، ہمارے لیے پھر اس زیادتی کی کتنی دعا کرنی چاہیے جس پر تمام روحانی عطائیں ختم ہیں۔ اللہ اس نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی علم میں اضافے کی دعا، اگرچہ کہ ہمارے لیے تعلیم کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علم کے ساتھ آراستہ کر کے بھیجا ہے، اگر اس دین کے علم کو حاصل کر لیا جائے تو ہماری نسلیں اور ہماری تقدیر سمجھ سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی جو اپنے علاقے کے گورنر تھے تشریف لائے، اور آپ نے سوال کیا حضرت خالد سے، خالد بن صفوان سے، کہ آپ اپنے پیچھے کس کو گورنر بنا کر آئے ہیں؟ آپ کے پیچھے آپ کی ذمہ داری کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا ایک غلام ہے، ابزدی غالب نام اس کا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے گورنر کے عہدے پر اپنے ایک غلام کو بٹھا دیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضور وہ جو ہمارا غلام ہے وہ علم وراثت کے مسائل بہت بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے، احکام شرعیہ کا علم اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم اٹھے اور فرمانے لگے کہ یہی ہمارے حبیب ارشاد فرما کر گئے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ بہت سے پست لوگوں کو اوپر لے جائے گا۔ یہ علم جو ہے بہت پستی کا شکار جو لوگ ہیں ان کو اوپر تک لے جائے گا۔ اب وہ اگرچہ غلام ہے لیکن اس پر یہ کرم علم کی وجہ سے ہوا کہ اس کو علاقے کے گورنر کا عہدہ دیا گیا۔ اس وجہ سے صرف اور صرف علم کی وجہ سے دنیاوی منصب وہ بھی علم کا مرہون منت ہے، روحانی منصب وہ بھی علم کا مرہون منت ہے۔ انسان کی نجات، فلاح، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے علم میں پوشیدہ رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، اللہ عالم ہے۔ علم
اللہ کی صفت ہے۔ اب دیکھیے کہ عموماً یہ بحث ہوتی ہے کہ فلاں شخص تو بہت نیک ہے، اس کے نیک اعمال کی فضیلت زیادہ ہے، یا کہ صاحب علم کے علم کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس میں بھی علماء نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ عبادت کرنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، لیکن صاحب علم ہونا، اس کا جو علم ہے وہ اللہ کی صفات کی خیرات ہے، اس لیے اس کا رتبہ زیادہ ہے عابد کی بنسبت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا شخص پر۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم اپنے آپ کو عابدوں میں بھی شمار نہیں کر سکتے، عالموں میں شمار تو کجا کریں گے کہ ہم پر تو 5 نمازیں ہی ایسی ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہم پر شریعت نے لا دی ہے کہ 5 وقت ہم نماز پڑھیں، اور عابد جو ہے وہ تو نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے، اور عالم کا معاملہ تو اس سے بھی الگ ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین ایک حدیث کے لیے 3 مہینے کی مسافت طے کیا کرتے تھے۔ کتنی 3 مہینے کی مسافت ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آج انحطاط اس قدر ہے، آج ہمارا زوال اس قدر ہے کہ علمی درسگاہ ہمارے گھر کے بالکل پاس بھی ہو تو ہم اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور پھر جس چیز کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، اگر ان چیزوں کی بھی طرف ہم غور کریں کہ کون سا علم ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ اب یہ فرض ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کی ہے، جو چیز ہم پر اللہ نے فرض کی ہے، اس کی بجا آوری کے لیے جتنا علم استعمال ہوگا اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان چیزوں کو پرفارم کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے جو علم ضروری ہے وہ بھی ہم پر حاصل کرنا فرض ہے۔ اور پھر جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع کیا ہے، ان سے منع ہونے کے لیے جتنا علم درکار ہے وہ علم بھی ہم سب پر حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم کے مسلمان کے لیے نہ نیکی کرنے کا کوئی چانس ہے، نہ گناہ سے بچنے کا کوئی معاملہ ہے۔ اگر علم ہوگا تو نیکی کر پائے گا، اگر علم ہوگا تو گناہ سے بچ پائے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو اپنی طرف سے نیکی کرے گا لیکن وہ نیکی برائی نہیں ہوگی۔ کہ حضرت سلطان العارفین نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ کہ علم کے بغیر اگر تم فقیری کرنے بیٹھے ہو، لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف گامزن کرنے کے لیے تم نے ایک مسند سجا لی ہے اور تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کافر مرے دیوانہ ہوں۔ یا تو ایسا شخص کافر ہو کے مر جائے گا یا پھر ایسا شخص پاگل ہو کے مر جائے گا۔ علم کے بغیر روحانی مادی کسی قسم کی ترقی کا کوئی چانس نہیں،
اور ہم ان دونوں اعتبار سے انتہائی تنزلی کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک میں کتنا تعلیمی بجٹ ہوتا ہے، لیکن آپ یونیورسٹیز کی ورلڈ رینکنگ دیکھیے تو اس میں پہلی 500 یا 1000 کے اندر بھی ہمارے ملک کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جن میں داخلے کے لیے مائیں اپنے زیور بیچ دیتی ہیں، لوگ اپنے مکان بیچ دیتے ہیں کہ بچہ اس یونیورسٹی میں چلا جائے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمارے وطن عزیز پاکستان کی کوئی ایسی یونیورسٹی بھی نہیں ہے کہ جو ٹاپ 4 یا 500 کے اندر آ جائے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے علم سے فرار حاصل کیا، ہم علم کی طرف نہیں جاتے، ہم علم حاصل کرنے کی طرف نہیں جاتے۔ ہم میں جتنی بھی علم کی طلب اور کیوریوسٹی ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری مفقود ہو چکی ہے۔ ہمارے اہداف بہت ہی زیادہ، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص جس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے اہداف، اپنے ٹارگٹس ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ قلیل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیں علم حاصل خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حوالے سے ایسی ایسی احادیث ارشاد فرمائی ہے کہ جب بندہ ان کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو اس کی طبیعت سرشار ہو جاتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا، جو شخص کسی رستے پر چلتا ہے، یطلب فیہ علما، اور وہ اس رستے میں جو چلنے کا اس کا مقصد ہے وہ حصول علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ حصول علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ اس رستے کو طے کر رہا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس حصول علم کے رستے پر چلنے کے طفیل اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ رستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا جو جنت کی طرف جانے کا رستہ ہے وہ آسان کر دے گا۔ کس چیز کے وسیلے سے؟ کہ جو شخص جنت علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا چلنا اتنا محبوب ہے، چلنا اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے، اور نہ صرف اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی پیارا لگتا ہے، اور صرف فرشتوں کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالب علم حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق اس سے اس قدر خوش ہوتی ہے کہ اس کی رضا جوئی کے لیے اپنے پروں کو اس کے پاؤں تلے بچھا دیتی ہے۔ اور پھر جو زمین کے اندر چیونٹیاں رہتی ہیں اور سمندروں اور دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی تمام کی تمام اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ اب بتائیے، ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، کبھی کسی کو کہتے ہیں دعا کرنا، وہ کریں یا نہ کریں۔ ایک بندہ گناہگار کی دعا ہے، ایک فرشتوں کی دعا ہے، اور ایک فرشتوں کی دعا ہے اور ایک بے زبان جانوروں کی دعا ہے۔ بلائیں مصیبت آتی ہے، کسائی کے پاس جاتے، پھینکنے والا دودھ دے دیں، وہ چیل کو ڈالتے ہیں کہ چیل کھائے گی ہمارے لیے دعا کرے گی۔ زمین میں کیڑے ہیں ان کو اناج ڈالتے ہیں، کبوتروں کو ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیڈنگ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاملات آسان کر دے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی ایک عظیم نسخہ بتایا ہے کہ حصول علم کے لیے نکل پڑو، تمہیں اس قدر پروٹوکول ملے گا کہ دیکھنے والا تجھے اگرچہ حقیر جانے لیکن دیکھنے والی آنکھ دیکھے گی کہ تیرے قدموں میں فرشتوں نے پر بچھائے۔ علم کی قدر جو ہے وہ علم والا ہی جانتا ہے۔ ایک عالم علم کی فضیلت اپنے طالب علم کو پڑھا رہے تھے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، اس نے سنی ساری فضیلتیں،
اور وہ گیا، اس کا جوتا ٹوٹ گیا، موچی کے پاس گیا، کہہ رہا ہے میرے جوتے کو کاٹ دو،